ایک کہانی ایک بوڑھی عورت کی ہے جو رمضان کے مہینے میں اپنے ظالم بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بیچاری بھوکی رہ کر روزہ رکھتی، دعا کرتی اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرتی۔ یہ کہانی صبر، ایمان اور اللہ کے انصاف کا مثال ہے۔ دوستو، اس جانکاری کے لیے آخری تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ ایک چھوٹے سے بستی تھی جہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ اس کا صرف ایک بیٹا تھا، اس کا نام رشید تھا۔ جب تک رشید زندہ تھا زینب کی زندگی سکون میں گزرتی تھی، مگر جب وہ دنیا سے چل گیا تو اس کی زندگی اندھیری سے بھر گئی۔ رشید کی بیوی شبانہ ایک سخت اور ظالم عورت تھی۔ اس کے دل میں نہ محبت تھی نہ شفقت۔ جب رشید زندہ تھا تب بھی وہ اپنے ساس کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن رشید کی محبت کی وجہ سے چپ رہتی۔ مگر رشید کے مرنے کے بعد اس کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ زینب اب صرف ایک مہمان کی طرح اپنے ہی گھر میں رہتی۔ وہ کمزور تھی، بوڑھی تھی، لیکن پھر بھی سب کچھ برداشت کرتی رہتی تھی۔ اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے اپنے بیمار اور کمزور کو بھول کر روزہ رکھنا شروع کر دی۔ رمضان کا پہلا دن تھا۔ صبح فجر سے پہلے جب زینب نے سحری کرنا چاہی تو شبانہ نے اس کے لیے کچھ بھی تیار نہیں کی۔ جب زینب نے دھیرے سے کہا، بیٹا اگر ایک روٹی مل جائی تو میں بھی سحری کر لوں، تو شبانہ نے ٹھیکی نظر سے دیکھا اور چلایا، آپ بھی اتنا بوڑھی ہو گئی ہے، آپ کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کام نہیں کرتی، بس بیٹھی بیٹھی روزہ رکھنے کا ناٹک کرتی ہے۔ زینب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پرانی چادر سے زمین پر بچھا کر دعا کی، یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں تیرے لیے روزہ رکھ سکوں۔ میرا بیٹا چل گیا مگر تو میرے ساتھ ہے۔ اس نے بنا کچھ کھائے صرف ایک گھونٹ پانی پیا اور روزہ رکھ لی۔ دن بھر گزرتا رہا۔ زینب کمزور محسوس کرنے لگی، لیکن اس کا ایمان مضبوط تھا۔ گھر میں کھانا پک رہا تھا لیکن شبانہ نے زینب کو ایک بھی لقمہ نہیں دیا۔ جب افطار کے وقت آیا تو زینب بے چین تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا، یا اللہ میرا روزہ کا صبر قبول فرما۔ مگر جب افطار کا وقت آیا تو شبانہ نے اپنے ماں اور بچوں کے ساتھ اچھے چیزیں کھائی، لیکن زینب کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ جب زینب نے دھیرے سے کہا، بیٹا اگر ایک کھجور مل جایا، تو شبانہ غصے سے بولی، کر کے لاؤ پھر کھانا۔ زینب کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے چپ چھپا اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ لی اور صرف پانی پی کر اپنے روزہ کھول دی۔ ایسا ہی دن گزرتا گیا۔ زینب ہر روز بھوکی رہتی مگر روزہ نہیں چھوڑتی۔ ایک رات اس نے دعا کی، یا اللہ اگر یہ صبر کا امتحان ہے تو مجھے طاقت دے، اور اگر یہ ظلم ہے تو اپنی رحمت بھیج دے۔ اسی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شبانہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نورانی شخص اسے کہہ رہا ہے، اگر تو اپنے ساس کے ساتھ اچھا نہیں کرے گی تو تیرے گھر کی برکت چل جائے گی۔ شبانہ نے گھبرا کر آنکھ کھولی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلے دن جب زینب نے سحری کے لیے ایک ٹکڑا روٹی مانگی تو پہلے بار شبانہ نے بنا غصے کے اسے دے دی۔ رمضان کا آخری عشرہ تک شبانہ کا دل کچھ نرم ہونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ہر مشکل کے باوجود زینب صرف اللہ سے مدد مانگتی ہے۔ عید کے دن شبانہ پہلی دفعہ اپنے ساس کے پاس آئی اور کہا، امی مجھے معاف کر دیجئے۔ زینب کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، بیٹا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تجھے ہدایت دی، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اس دن سے گھر کا ماحول بدلتا گیا۔ شبانہ نے سیکھ لی کہ ایک بوڑھی ماں کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ عید کا چاند نظر آیا مگر زینب کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ صرف ایک بے چینی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا رشید زندہ ہوتا تو وہی بھی آج اس کے ساتھ عید مناتا۔
مگر پھر اس نے سوچا میرا بیٹا چل گیا، اللہ کا کرم ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ صبح ہوئی، گھر میں تیاریاں شروع ہو گئے۔ شبانہ نے نئے کپڑے پہنی، اپنی ماں اور بچوں کو بھی تیار کر دی، لیکن زینب کو کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، پرانی چادر اوڑھی ہوئی۔ اس کا دل چاہتا کہ عید کے دن کوئی اس سے پیار بھری بات کرے، لیکن گھر کے لوگ اپنی خوشی میں مصروف تھے۔ جب سب لوگ عید کی نماز کے لیے نکلے تو زینب بھی دھیرے دھیرے اپنے کمرے سے نکل کر چھت پر چل گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ، یہ عید کا دن ہے، سب لوگ خوشی ہیں مگر میں اکیلی ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے پاس آ جاؤں تو مجھے بلا لے، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ میں کچھ اور دن صبر کروں تو مجھے طاقت دے۔ اسی وقت ایک عجیب چیز ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب شبانہ دروازہ کھولا تو سامنے غریب عورت کھڑی تھی۔ اس نے کہا، بہن، میں اور میری بیٹی 3 دن سے بھوکے ہیں، اگر تھوڑا سا کھانا مل جائے۔ شبانہ پہلے تو اس عورت کو غصے سے دیکھنے لگی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس نے بھی کچھ دن پہلے ایک عجیب خواب دیکھی تھی۔ اس کے دل میں رحمت جاگ اٹھی۔ اس نے اس عورت کو اندر بلایا، اس کے ہاتھ دھلوایا اور عید کے کھانے سے ایک پلیٹ نکال کر اس کو دی۔ زینب سب دیکھ رہی تھی، اس کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ پہلے بار اس نے دیکھا کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ عید کا دن گزرا، لیکن زینب کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر اس کا روح مضبوط تھی۔ ایک دن صبح جب سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے تو زینب نے ایک روزہ رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے بنا کسی کو بتائے اپنے آخری روزہ رکھا، مگر اس دفعہ کچھ الگ تھا۔ جب افطار کا وقت آیا تو زینب بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بہو سے کہا، بیٹا، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں اپنا روزہ کھول لوں گا۔ پہلی دفعہ شبانہ بنا کچھ کہے پانی لے کر آئی۔ جب زینب نے پانی پیا تو اس نے تسلی سے مسکرا کر کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، آج میری دعا پوری ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے آنکھ بند کر لی۔ اس کا روزہ بھی پورا ہو گیا اور اس کا زندگی کا سفر بھی۔ جب شبانہ نے دیکھا کہ زینب دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس کا دل پھٹ گیا۔ اس نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ اس نے کتنا برا ظلم کیا تھا۔ اس نے اپنی ساس کے بنا اس گھر کو کتنا سنا۔ اس نے رات بھر دعا کی، روئی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس کے دل میں ایک نیا ارادہ پیدا ہوا، اب وہ کسی غریب کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گی۔ زینب کا صبر، اس کا ایمان اور اس کے دعاؤں کا اثر تھا کہ شبانہ کا دل بدل گیا۔ یہ کہانی سب کو یہ سکھا گئی کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور اللہ ہر ظالم کا انصاف ضرور کرتا ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔